آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں کہ اس ملاقات میں کس پر بات ہوئی ہوگی. ایک یہ کہ آپ کی مدت پوری ہونے والی ہے, آپ استعفیٰ دے دیں, استعفے پر سائن کیے گئے ہوں گے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر ان کی جو ٹویٹ ہے اس پر مبینہ طور پر گفتگو کی گئی ہوگی, یا یہ کہا گیا ہوگا کہ الیکشن کی تاریخ آپ دیں یا کسی اور کو دینے دیں, یا پھر چیئرمین پی ٹی آئی. 4 آپشنز میں سے کون سا آپشن لیں گے آپ؟ 4 آپشن تو میرے خیال میں اس طرح دے رہی ہیں عائشہ, آپ جی کون بنے گا کروڑ پتی. چلو جی تسی بن جاؤ کروڑ پتی. نہیں, میرے خیال میں ان چاروں چیزوں پہ گفتگو نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کون سی ملاقات ہوئی ہے, کس کی ملاقات ہوئی ہے. جب کوئی ملاقات خفیہ ہوتی ہے وہ پھر اس طرح وہ ایوان صدر میں ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ پورا فلور اس کے لیے خالی کروایا جائے. آپ ذرا خود سوچیں نا, یہ تو کسی جگہ پہ بھی ملاقات ہو سکتی تھی اگر اس کو کوئی خفیہ اگر ملاقات ہے. باقی اگر کوئی روٹین کی ملاقات ہے وہ ضرور ہو, ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں آفیشل لیول کے اوپر. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اس وقت اس ملاقات کی میری نظر میں کوئی اہمیت اس طرح نہیں ہے کہ جو معاملات ہیں وہ جا رہے ہیں الیکشنز کی طرف, اور جو بھی معاملات ہوں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. اور جس طرح ابھی کاکڑ صاحب نے بھی فرمایا کہ جو عدالتوں کا حکم ہوگا اس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں گے. جس طریقے سے پرویز الہی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا اور کاکڑ صاحب کی اسلام آباد پولیس نے جا کے ان کو وہاں سے اٹھایا, تو اس سے تو بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کاکڑ صاحب بالکل اس چیز کے اوپر ایڈمنٹ ہیں کہ وہ عدالتوں کے نظام کے اندر بالکل کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کریں گے اور عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروائیں گے. باقی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر عائشہ کوئی آئین موجود نہیں ہے جہاں پہ ہم ملاقاتوں سے معاملات طے ہوں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق چلیں گی. باقی جب بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, جب ان کو خفیہ رکھنا ہو تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. کاکڑ صاحب جیسی شخصیت کا نام سامنے آ جاتا ہے, کسی کو نہیں پتہ ہوتا. ہاں, جب خود کوئی ملاقات لیک کروانی ہو تو پھر وہ اس کی مختلف طریقوں سے وہ خبریں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. معاملات بہت سارے ڈسکس ہوئے ہوں گے اگر کوئی ایسی ملاقات ہوئی ہے, اس لیے کہ اس وقت پاکستان میں معیشت کا معاملہ ہے, انصاف کے معاملے ہیں, اس کے علاوہ تحریک انصاف کے معاملات ہیں, الیکشنز کے معاملات ہیں. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی اس نوعیت کی ملاقات ہوئی ہے جس کے اندر سے کوئی ایسی چیز نکلے گی کہ آنے والے 1-2 دنوں کے اندر ملک میں جو آپ کا سیاسی نقشہ ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا. مجھے کوئی اس لیول کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیا اس کو ایسے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ نگران سیٹ اپ ناکام ہو گیا تو آرمی چیف کو ایکٹیو ہونا پڑا؟ کیا یقین دہانیاں کرائی گئیں؟ کیا اس سے سہارا مل سکتا ہے اس وقت معیشت کو جس طرح کے اقدامات اس میں تجویز کیے گئے ہیں؟ دیکھیں, اوبیسلی معیشت کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں اور یہ ابھی کوئی تیسرا ادارہ ایکٹیو نہیں ہوا. جب پیچھے حکومت تھی 16 مہینے کے دوران, اس دوران بھی وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے. جو ایک کونسل بنائی گئی انویسٹمنٹ کے لیے, فیسیلیٹیشن کونسل, وہ تو پچھلی دور حکومت میں بنی تھی. تو کیا اس سے ہم یہ پھر نتیجہ اخذ کریں کہ وہ پچھلی حکومت ناکام تھی اس وجہ سے ان کو کسی تیسرے ادارے سے مدد مل رہی تھی؟ تو پھر تو یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے. لیکن جہاں تک معیشت کا تعلق ہے, دیکھیں معیشت اس وقت پاکستان کی ایک مشکل حالت میں ہے, تو اس کو اس سے نکالنے کے لیے ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. پر بات وہی ہے کہ اب معیشت میں پاکستان کی عوام کے لیے کیا ہے. اگر آپ نے حکمرانوں کے مسائل کو ڈسکس کرتے رہنا اور حکمرانوں کے مسائل ہی حل کرنے ہیں تو پھر تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. جو یہ بجلی کا معاملہ ہے, یقین کیجئے وزیر اعظم صاحب 15 اجلاس بلا لیں, یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور دنیا بھر میں جو جمہوریت کا کانسیپٹ ہے, جمہوریت کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ سازی میں عوام کا ووٹ کردار ادا کرتا ہے. جو لوگ ان حالات سے متاثر ہی نہیں ہوتے, جن کو پرواہ نہیں ہے, بجلی کی یونٹ 300 روپے بھی ہو جائے ان کو تو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. آدھوں کو مفت ملتی ہے, آدھوں کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کو اثر ہی نہیں ہوتا. تو وہ کیسے کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں, ایسی قانون سازی کر سکتے ہیں جس سے عوام کے مفاد کا تحفظ ہوگا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ نگراں حکومت ہو یا کوئی دوسری حکومت ہو, وہ الیکشنز کروائیں ٹائم کے اوپر. یہ باقی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ تو جب منتخب حکومتیں ہوتی ہیں اس وقت بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ نگراں حکومت کی ناکامی ہے. نگراں حکومت تو ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے آئی ہے. نہ ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے, نہ ان کو یہ مینڈیٹ کسی نے دیا ہے, نہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے. ان کا ایک مینڈیٹ ہے, انہوں نے الیکشنز کروانا ہے اور اپنے گھر جانا ہے. جو منتخب حکومت آئے گی وہ آگے اسی طرح چلتے رہیں گے. اس میں اداروں کا بھی کردار ہوگا اور جو حکومت مناسب سمجھے گی پالیسیز کو لے کے آگے چلیں گے. جو معیشت ہے اس سے
وہ پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے. فورن انویسٹر میں جو بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, لیکن ایک ایسا ملک جہاں پہ صدر مملکت ٹویٹ کر رہا ہے کہ سیکٹری میری بات نہیں مانتا, لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے اس بندے کو پولیس کو گھر چھوڑ کے اور دوسری جگہ سے پولیس آ کے اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے, ادھر سے عدالت چھوڑتی ہے ادھر سے دوبارہ, مطلب کیا یہاں پہ انویسٹر کا منی جو ہے اس کی کیا گارنٹی؟ اگر وہ کسی ڈسپیوٹ میں چلا جائے گا تو وہ کیوں آ کے ایک ایسی ریاست کے اندر انویسٹ کرے گا جہاں پہ آئین اور قانون کی یہ سچویشن ہے؟ تو یہ سیاستدانوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اور آئین اور قانون کے اوپر جو عملداری ہے جو 16 ماہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ نہیں ہوئی, الیکشنز نہیں ہوئے وقت پہ, تو نظام ایک اگر اپنے آئین کے مطابق ہی نہیں چل رہا تو بزنس مین باہر سے آ کے پھر اس کی بہت ساری اپریہینشنز ہوں گی. No, well, you're right, but then again there is a point. The point is کہ when there is a plan, 2035 کا جو پلان ہے ان سب چیزوں میں انویسٹر جو ہے اس کو کور کرتا ہے, اس کی ساری مشکلات کو کور کرتا ہے, اس کی ساری جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں آپ 2035 کے پلان کو SIFC والے کو, تو اس میں یہ ساری جو ایشوز ہیں جس کی اطر نشاندہی کر رہے ہیں اس میں ان سب چیزوں کو کور کر جاتا ہے وہ, اور اس میں انویسٹر کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی, اس کو کور ملے گا. اچھا چھوٹا سا ایک جملہ, صرف ایک جملہ کہ دیکھیں جاتے ہوئے مصدق ملک صاحب ایک پریس کانفرنس بھی کر کے گئے تھے کہ کتنے خرب ڈالر کی تو ہم صرف مٹی بیچیں گے پاکستان کی. جب سے میں نے وہ پریس کانفرنس سنی ہے میں زمین پہ پاؤں رکھتے ہوئے ڈرتا ہوں کوئی قیمتی دھات نہ ہو نیچے, وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو مسئلہ یہ ہے مٹی تو جمع نہیں کرنی شروع کر دی, مٹی جمع کرنی شروع کر دیں یا مٹی کھانا شروع کر دیں. اچھا اطہر, جب بھی یہ سول بالادستی کی بات ہوتی ہے نا تو اس کے لیے لازم جز قرار دیا جاتا ہے کہ جتنی بھی یہ سویلین قیادت ہے یہ اکٹھی ہو جائے, تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر آ جائیں تو شاید یہ ممکن بھی ہو پائے, لیکن ماضی میں ایسا ہو نہیں سکا, اور ابھی بھی یہ سپلٹ ہے جس کی وجہ سے وہ سچویشن ہے جس کا آپ احاطہ کر چکے ہیں. یہاں پر سوال یہ ہے کہ چیئرمین PTI کی جانب سے آپ کے خیال میں یہ واقعی سنجیدہ پیشکش کی گئی جو اس وقت ہواؤں میں ہے, اور اس نگران کیبنٹ سے شاکی PDM جماعتیں کیا اس آفر کو قبول کر سکتی ہیں اپنے اپنے طور پر؟ دیکھیں یہ کوئی نئی پیشکش نہیں ہے. ان کے وکیل جو ان سے ملنے گئے تھے, کل ہی ایک پروگرام میں وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے, تو میں نے ان سے تفصیلاً پوچھا, انہوں نے کہا یہ وہی موقف ہے جو ہم بار بار دہرا چکے ہیں کہ الیکشنز کے لیے ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ان کی پیشکش ہے. باقی اب چیئرمین PTI کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے, جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے لیے چیلنج نہیں ہے, یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے. نواز شریف صاحب نے ایک بیانیہ بنایا, آپ نے بھی ذکر کیا, ووٹ کو عزت دو, مزاحمتی بیانیہ بنایا, اور ان کے ووٹر سپورٹر میں وہ چیز پاپولر بھی ہوئی. لیکن اب پھر انہوں نے 180 ڈگری کا جو ایک دم سے اپنا اینگل بدلا, اور ان کی حکومت جس طریقے سے آئی اور جس طریقے سے چلتی رہی, جدھر جدھر کریڈٹ گیا وہ سب نے دیکھا. لیکن ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کا ووٹر سپورٹر چاہے جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو, جو ان کے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتا ہے, وہ ان کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے گا, ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. لیکن چیئرمین تحریک انصاف جس نہج پہ اپنے بیانیے کو لے کے آگے ہیں, اگر آپ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مزاحمتی سیاست ختم کر دیں گے اور کوئی ڈیل کر لیں گے اور اس کے نتیجے میں ان کا ووٹر سپورٹر بھی ان کے ساتھ رہے گا, میرے خیال میں ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. وہ اپنی پاپولیرٹی ختم کر دیں گے اگر وہ کوئی ایسا تاثر جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیل کر لی.